خیرالدین باربوسا یا خیرالدین پاشا، ناظرین یہ کردار تاریخ کا وہ کردار ہے جس نے اپنی حکومت خشکی نہیں بلکہ سمندر کی خوف و خطر گہرائیوں میں کی۔ تاریخ میں حکمرانوں نے ہمیشہ خشکی پر اپنی حکومت کی اور اپنے فتح کیے گئے علاقوں میں آنے والے کسی سمندر یا کسی دریا پر قابض ہو گئے، یعنی پرانی تاریخ میں سمندری جنگیں زیادہ ناکام رہی ہیں بنسبت زمین پر لڑی جانے والی جنگوں کے۔ تو خیرالدین باربوسا نے اپنی تمام عمر خلافت عثمانیہ کے لیے وقف کر دی اور تاعمر سمندری جنگوں میں گزارنے کے بعد آج اس شخص کو سمندروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اس وقت بحیرہ روم کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف تھا۔ اس شخص کی کہانی بھی نہایت دلچسپ ہے جس پر کچھ دنوں میں ایک ترکی سیریز بھی بنائی جانی ہے، اور اس کردار کو بھی ارطغرل کا کردار نبھانے والے انجن الطان ادا کریں گے۔ اس سیریز کا لب لباب کیا ہونے جا رہا ہے جانتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ناظرین 1480 یعنی 1480 میں پیدا ہونے والا خیرالدین باربوسا لسباس کا رہائشی تھا۔ اس کی ماں ایک عیسائی تھی جبکہ والد ترک قبائلی تھا۔ خیرالدین ناظرین ایک لقب ہے جس کا معنی ہے دین کی بھلائی۔ یہ لقب انہیں اس وقت کے سلطان سلیمان نے عطا کیا تھا اور باربوسا اس کی شہرت کی وجہ تھی، جس کا مطلب ہے سرخ داڑھی والا۔ خیرالدین باربوسا کا یہ کردار آپ نے پیراتس آف کیریبین نامی ایک مووی میں بھی دیکھ رکھا ہوگا، کیونکہ اس شخص نے تاعمر اسپین اور مختلف یورپ کو دھول چٹائی رکھی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے خیرالدین باربوسا کو ایک سمندری قزاق یعنی ایک ڈاکو دکھایا اور وہ در بدر پھرتا ہے۔ حالانکہ ناظرین آج بھی دنیا بھر کے نیوی جرنیل خیرالدین باربوسا کو ایک عظیم جنگجو سمجھتے ہیں اور اپنے سفر سے پہلے اس کے مزار پر بوسہ دینے آتے ہیں۔ باربوسا شروع سے ہی سمندری مہم جوئی میں ذوق رکھتا تھا اور اس کے باقی بھائی بھی پے در پے کشتیوں کے مسافر رہتے۔ اسی شوق نے اسے بعد ازاں خلافت عثمانیہ کا چیف ایڈمرل بنا دیا۔ شروع میں باربوسا مسلم مہاجرین کی مدد کیا کرتا اور انہیں اسپین کے بازنطینیوں سے بچا کر محفوظ مقامات تک لے جایا کرتا۔ زندگی میں وہ اتنے مسافروں کو بچا چکا تھا کہ اٹلی سے فرانس تک وہ جہاں بھی جاتا اس کا عزت و تکریم کے ساتھ استقبال کیا جاتا۔ 1503 یعنی 1503 میں ایک کشتی کے سفر کے دوران بازنطینیوں نے اس پر حملہ کیا۔ نہ صرف اس کی کشتی قبضے میں لے لی بلکہ اسی دوران باربوسا کا بھائی الیاس بھی قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے غم میں باربوسا نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور محض 2 سال کے اندر بحیرہ روم میں داخل ہونے والے اسپینش جہازوں کو ایسا نقصان پہنچایا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد باربوسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر الجیراس پر حملہ کیا اور اس حملے میں سلطان سلیمان نے ان کی مالی معاونت کی اور الجیراس بھی فتح کیا گیا۔ الجیراس کا فتح ہونا تھا کہ سلطان نے باربوسا کو بحیرہ روم کا گورنر جبکہ اس کے بھائی کو الجیراس کا حکمران نامزد کر دیا، جس کے بعد ان فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ باربوسا نے تیونس، وینس، جینیوا، اسپین اور مالٹا میں حد درجہ کی فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں باربوسا نے دشمنوں کے 300 بحری جہاز ناکارہ کر دیے۔ ان فتوحات نے ترکوں پر مشرقی دنیا کے رستے کھول دیے اور اسپینش اور پرتگال نے بھی مسلمانوں کو خاطر خواہ نقصان پہنچانا چاہا۔ باربوسا اسپین کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا اور اس خطرے سے تنگ آ کر تاریخ میں لکھا گیا کہ اسپین نے خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیمان سے مذاکرات کیے اور 3 لاکھ سونے کے سکے بھی پیش کیے تاکہ امن معاہدہ کامیاب ہو سکے۔ جیسا کہ خیرالدین باربوسا خلافت عثمانیہ کا ایک پلر مانا جاتا تھا، روم کے بادشاہ چارلس پنجم نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی اور خیرالدین باربوسا کو اسپین کے کچھ علاقوں کا حاکم بننے کی پیشکش کی، جس کی عوض اسے سلطان سلیمان سے غداری کرنا تھی۔ یہ آفر بھی باربوسا کی طرف سے رد کر دی گئی۔ یہ جنگ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی جس میں اس نے چارلس پنجم کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ اس نے تمام عمر مختلف بندرگاہیں اور جزیرے فتح کیے اور عثمانی نیوی کو وہ فائدہ پہنچایا کہ اس کے اثرات آج بھی ترکی میں موجود ہیں۔ 1545 یعنی 1545 میں اس نے طبیعت کی خرابی کے باعث سمندر کو خیرآباد کہا اور محض 1 سال کی علالت کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کا مقبرہ موجودہ استنبول میں موجود ہے، جس کے مزار پر واضح نصب ہے کہ یہ فاتح الجیرس اور تیونس کا مقبرہ ہے۔ ناظرین یقیناً سمندری تاریخ میں جو مقام خیرالدین باربوسا کو حاصل ہے وہ کوئی اور حاصل نہ کر پایا ہے۔ اس مرد مجاہد کی زندگی کے بارے میں آپ نے مختصراً جانا۔ حسن بن صباح کی جنت کے بارے میں جاننے کے لیے سکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔